حسن، یہ جو قانون سازی ہے یہ کس کس کو فائدہ دے گی اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سینیٹر شہزاد وسیم نے اس قانون سازی کے حوالے سے، آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا بات کی ہے؟ حسن، کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جب قانونی بن جائے گا کہ نااہلی کی مدت 5 سال ہوگی تو کس کس کو فائدہ ہوگا۔ کچھ نام تو آبویس ہے، اور یہی سب کرنے کے لیے حکومت نے یہ قانون سازی کی، اور پھر جو اختیار مل گیا الیکشن کمیشن کو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے کا، سوائے اس کے کہ فنڈز خود سے مختص نہیں کر سکتی اور سیکیورٹی کا جو ہے وہ نہیں دیا گیا اختیار الیکشن کمیشن کو۔ اس کے بعد ہمیں اب اس موڈ میں نظر آئے گی الیکشن کمیشن کے وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ملک میں ایک الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دے۔ دیکھیں، مجھے تو جو ہے وہ تمام تر یہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں، خاص طور پہ جو قانون بن رہے ہیں، ترامیم ہو رہی ہیں ایک شخص کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کے لیے، لندن سے پاکستان لانے کے لیے، یہ جو ان کی خواہشات پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا یہ حکمران ایوان میں بیٹھے ہوئے غریبوں کی خواہشات کو بھی ذرا تھوڑا سا ملحوظ خاطر رکھ لیتے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ کیا ان کے لیے بھی کوئی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کوئی ترامیم لے آتے؟ ان کو وہ ترامیم جو خواہشات پر مبنی ہو کسی ایک شخص کے، پارٹی کے سربراہ کے لیے، تو وہ تو ان کو دن رات یاد آتی ہیں، اور اس کے لیے پتہ نہیں کتنے مہینوں سے کام ہو رہا ہے، 1.25 سال سے اسی لیے تو کام ہو رہا ہے، اسی کے لیے تو راستے ہموار کیے جا رہے ہیں کہ ان کو سیاست میں لانے کے لیے جہاں بھی کوئی قدغن لگی ہے وہ ہٹا دی جائے، راستہ ان کو کلیئر کر دیا جائے۔ وہ بار بار تو ایک ہی بات کرتے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ، تو وہ اور کیا چیز ہے؟ وہ یہی تو ہے کہ راستے ہموار کیے جائے، نواز شریف صاحب پاکستان آئیں، جو کہیں راستہ ہے وہ قانونی ٹیم اس پر جو ہے وہ دن رات کوششیں کر رہی ہیں تاکہ عوام میں آئیں، جلسے کریں، وہ دوبارہ اقتدار میں آ کے کرسی میں سنبھالنے کے لیے کوششیں جو ہیں وہ اس میں مغن ہوں اور پارٹی ان کے ساتھ ہو۔ چھوڑیں یہ کون سے غریبوں کی بات کرنی ہے، غریبوں کو ریلیف دینا ہے، آئی ایم ایف کی باتیں، یہ آئی ایم ایف کی باتیں، یہ جیو پولیٹکس کی باتیں، اور یہ غریبوں کو روزگار دینے کی باتیں، یہ بجٹ میں اعداد و شمار کا گھورک دھندا، یہ کسی نے کچھ نہیں سننا۔ صرف عوام اب سننا چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب کسی طریقے سے پاکستان آ جائیں، اور اس کے لیے راستے ہموار ہو گئے۔ اس کے لیے جہانگیر ترین صاحب کو بھی آپ نے ان کی نااہلی بھی ختم کرنی ہے 5 سال کے لیے۔ اسد رسول صاحب نے ایک بات بہت اچھی کر گئے جس میں وہ یہ کہہ گئے کہ آپ چھوڑیں کہ 5 سال بعد بندہ دودھ سے دھلا ہوا باہر نکلے گا۔ کیا یہ عوام یہ بار بار یہ بات کہے گی کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے، اس کو کبھی یہ سوال نہیں اٹھائے گی عوام کہ یہ ان کو نااہلی 5 سال کی ہوئی کیوں تھی؟ رباب، آپ لاہور میں بیٹھی ہیں، حسن آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی زبان قلم کر دیں، یہ بڑی خطرناک باتیں کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں نہیں۔ میں تو آپ ہی کی بات کو آگے لے کے چل رہا ہوں کہ آپ خود کہہ رہے ہیں اب، لیکن بات پھر وہیں پر آتی ہے۔ دیکھیں، لیول پلینگ فیلڈ چلیں، آپ کر لیں، سارا کچھ کر لیں، لیکن میری حکمران وقت سے اور تمام اتحادی جماعتوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اسی جو اتحادی اتنا خوبصورت آپ کا اتحاد بنا ہے کہ قانون سازی ہو رہی ہے، کیسز معاف ہو رہے ہیں، حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، جو نفرت اور تقسیم در تقسیم کرتے تھے ان کو آپ نے سائیڈ لائن کر دیا۔ مہربانی فرما کر تمام اکٹھے ہوں، معاشی پلان اپنا 30 سال کا لے کر آئیں، ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے 30 سالہ پلان لے آئیں۔ بالکل حسن، آپ نے ٹھیک کہا، حکومت کو یہی کرنا تقسیم چاہیے کرنے کے لیے، مزید جو ہے وہ صوبے لیکن بنانے کے لیے بہت مشکلات ہیں۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ بڑی کوششیں کر رہی ہے، لیکن کچھ نہیں بن پا رہا حکومت سے، کیونکہ انہیں ورثے میں ہی، وراثت میں ہی ایسی حکومت مل رہی تھی۔